سوچئے صرف 3000 مسلمان اور سامنے اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر جس کے پاس 2 لاکھ کی فوج تھی۔ اس جنگ میں نہ صرف 3 کمانڈرز شہید ہوئے بلکہ اسلام کی ہسٹری کا سب سے ان ایکسپیکٹڈ انسان سامنے آیا، وہ انسان جو کچھ مہینے پہلے تک اسلام کا دشمن تھا۔ اور یہ صرف جنگ نہیں، اسٹریٹجی، ایمان اور اللہ کی مدد کا امتحان تھا۔ اینڈ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی رومن امپائر کے خلاف۔ صلح حدیبیہ کا ایک اہم پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں اور مکہ کے لوگوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس امن کے دور میں مسلمانوں کو پہلی بار سکون سے اسلام کی دعوت دینے کا موقع ملا۔ لوگ صحابہ کی زندگی دیکھ کر حیران ہوتے تھے، ان کے اخلاق، ان کا ڈسپلن اور انصاف، اور اسی دور میں لوگ اسلام کی طرف آئے، اور ان میں مکہ کے 2 بہت امپورٹنٹ لوگ خالد بن ولید اور عمر بن عاص بھی تھے۔ لیکن خالد بن ولید کے لیے اسلام قبول کرنا بہت مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ قرآن میں ان کے والد ولید بن مغیرہ کے بارے میں بہت سخت الفاظ نازل ہو چکے تھے، اور عرب سوسائٹی میں خاندان اور عزت خالد کا اسلام قبول کرنا ناممکن ہے سب سے امپورٹنٹ تھی۔ لیکن پھر بھی خالد بن ولید نے اپنے پورے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کر لیا، کیونکہ حق واضح ہو چکا تھا۔ اسلام پوری دنیا میں پھیلتا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کی طرف اپنے لیٹر کے ساتھ ایک ایمبیسڈر بھیجا۔ لیکن راستے میں غسانی کنگڈم نے، جو عرب اور رومن امپائر کے درمیان تھا، اس ایمبیسڈر کو پوری طرح مار دیا۔ غسانی کنگڈم رومن امپائر کا ایک ویسل اسٹیٹ تھا، یعنی حکومت کے فرنٹ میں کوئی ہے، اینڈ اسے کنٹرول کرنے والا رومن امپائر ہے۔ جیسے آج کے ٹائم میں دنیا کے زیادہ تر کنٹریز US کے کنٹرول میں ہیں۔ ایمبیسڈر کا قتل صرف اس زمانے میں ہی نہیں، آج کے انٹرنیشنل لاز کے مطابق بھی جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے فوراً 3000 مسلمانوں کی فوج تیار کی، اینڈ یہ اب تک کی سب سے بڑی مسلم آرمی تھی۔ اس سے پہلے خندق کی جنگ میں 3000 مسلمانوں کی فوج تھی، بٹ اس جنگ میں صرف ڈیفینس کیا گیا، بیٹل نہیں ہوئی۔ لیکن رومن امپائر اس وقت اپنے پاور کے پیک پر تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی رومن نے پرشین امپائر جیسی سپر پاور کو جنگ میں ہرا دیا تھا، آج کے دور میں جیسے چائنا US کو ہرا دے۔ جب رومنز کو پتا چلا کہ صرف 3000 مسلمان ان کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اور ان کا پلان تھا کہ اس کے بعد وہ مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ایزیلی ختم کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی لیڈرشپ کا آرڈر طے کر دیا۔ پہلے حضرت زید بن حارثہ فوج کو لیڈ کریں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اگر وہ شہید ہو جائیں، پھر حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی تھے، ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور ساتھ ہی فرمایا صرف اللہ کے لیے لڑنا، نہ بدلہ لینا، نہ ظلم کرنا، اور کسی عورت، بچے، بوڑھے کو نقصان نہیں پہنچانا۔ موتا کے میدان میں پہنچ کر جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ سامنے 2 لاکھ رومن امپائر کی فوج ہے تو کچھ لوگوں نے کہا واپس چلتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسپیچ دی، ہم جیت یا ہار کے لیے نہیں آئے، ہم شہادت کے لیے آئے ہیں۔ ہم گنتی میں کم ضرور ہیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہت ہی سخت بیٹل شروع ہوئی، اینڈ حضرت زید بن حارثہ اسلام کا جھنڈا اٹھا کر بہت بہادری سے لڑے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے لیڈرشپ سنبھالی اور دشمنوں کو مارتے گئے، لیکن بہت سخت جنگ کرتے کرتے دشمن نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر آپ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا سنبھالا، یہ ہاتھ بھی کٹ گیا، لیکن آپ نے دونوں بازوؤں سے جھنڈا سینے سے لگا لیا اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے لیڈرشپ سنبھالی، بہت سخت جنگ کی، ایک کے بعد ایک رومنز کو مارتے گئے اور شہید ہو گئے۔ اب فوج بغیر کسی لیڈر کے ہو گئی تھی۔ اس وقت ایک مسلمان چلایا، جلدی لیڈر چنو ورنہ فوج بکھر جائے گی، اور یہی سب کی نظر حضرت خالد بن ولید پر جا کر رک گئی۔ اس جنگ تک حضرت خالد صرف ایک عام سولجر کی طرح لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے ان کی 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھی۔ یہ ان کی مسلمانوں کی طرف سے پہلی جنگ تھی۔ سب نے اتفاق سے خالد بن ولید کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ حضرت خالد جانتے تھے کہ جذبہ اپنی جگہ، لیکن 2 لاکھ سے لڑنا، وہ بھی کرنٹ سچویشن میں، بہت مشکل کام ہے، اینڈ انہیں فوج کو صحیح سلامت ریٹریٹ کرنا تھا۔ حضرت خالد نے وہاں وہ کیا جو آج بھی ملٹری اکیڈمیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے پوری آرمی کو شفل کر دیا، رائٹ ونگ کو لیفٹ پہ،
लेफ्ट को राइट पे और पीछे के सोल्जर्स को आगे कर दिया। सुबह जब सूरज निकला तो रोमन्स ने देखा कि चेहरे बदल गए, झंडा बदल गया और पीछे से हजरत खालिद ने कुछ घुड़सवारों को कहा कि वो बैक साइड में जाकर सिर्फ धूल उड़ाएं। इससे रोमन्स घबरा गए। उन्हें लगा मदीने से मुसलमानों की बहुत बड़ी फौज आ रही है और ये उसी की धूल है। हजरत खालिद ने आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू किया। रोमन्स को लगा ये ट्रैप है कि मुसलमान उन्हें खाली डिजर्ट में ले जाकर अपनी बड़ी फौज से मिलकर मारेंगे। इस डर से रोमन्स ने पीछा किया ही नहीं और इस तरह हजरत खालिद बिन वलीद बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मुसलमानों की पूरी फौज लेकर सही सलामत मदीना वापस पहुंच गए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा ये लोग जंग से भाग कर आए हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोग भागकर नहीं आए और आने वाले वक्त में ये लोग दोबारा हमला करेंगे। पूरा अरब इस जंग से बहुत ज्यादा हैरान हुआ क्योंकि अरब हिस्ट्री में इससे पहले किसी ने भी रोमन एम्पायर से जंग करने का नहीं सोचा था और मुसलमानों की इज्जत इस जंग के बाद पूरे अरब में बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद मुसलमानों को तारीख की वो जीत हासिल हुई जिससे इस्लाम का दौर हमेशा के लिए बदल गया। सब्सक्राइब।